سر آپ کا چند صاحب ہم کیا سمجھیں کہ آپ کو ایک سال پہلے ہی پتا چل گیا تھا کہ یہ ڈیزاسٹر ہوگی پی ٹی آئی کی، دے ول اینڈ اپ ان اے ٹنل، اور کوئی نہ کوئی بم کو لات مارے گا کوئی ان میں سے، لہٰذا ایک سال پہلے ہی آپ آرام سے نہیں دیکھیں، اصولی بنیادوں پہ استعفیٰ دے کے سائٹ پہ ہو گئے؟ کیونکہ آپ کی تو مطلب آپ ہمیشہ کہتے رہتے ہیں یار کہ شاید میں نے کوئی فیصلے، آج بھی آپ بات کر رہے تھے جب بیٹھے ہوئے تھے کلب میں، کہ شاید آپ کے کچھ فیصلے اس طرح تھے، لیکن یہ فیصلہ تو آپ کا ٹھیک رہا کہ خان صاحب کو ایک سال پہلے آپ چھوڑ کے آپ کو پتا تھا، یا آپ نے ایک اس پہ اصولی آپ نے سٹینڈ لیا تھا جب خان صاحب نے نہیں کہا کہ اس نے دیکھیں، چھوڑنا ہے چھوڑ دے، میں یا جب گزار کو بل دفاع کرے؟ بالکل میرا کوئی عقل کا فیصلہ نہیں تھا، دل کا فیصلہ تھا. میں نے اپنے دل کی بات مانی. اچھا، اور جب میں پی ٹی آئی میں شامل ہوا تھا وہ میں نے عقل کی بات مانی تھی. یہ اب دونوں کو ذرا وہ کہ ایکسپلین سر جی، رک جائیں سر، مطلب ایک سیاستدان جب یہ کہتے ہیں میں دل سے سوچتا ہوں تو تھوڑا سا شک پڑ جاتا ہے، کیونکہ نہیں، سیاستدان کا... میں مثال دیتا ہوں، اچھا پہلے یہ بتائیں کہ آپ نے عقل سے کیسے سوچا اور خان صاحب کو جوائن کیا، اب دل سے کیسے سوچا، دونوں کو ذرا دیکھیں، فرق ذرا سر. عقل سے اس لیے سوچا کہ اپنے علاقے کے لوگوں سے مشورہ کیا، بہت سارے دوستوں سے مشورہ کیا. اس وقت حالات ایسے بن گئے جب میری فیملی کے میرے قریبی عزیز چھوڑ کے چلے گئے، میرا بھائی بھی چلا گیا. ایک سال بعد پھر میں کہا یا فیملی کے خلاف الیکشن لڑوں. پھر علاقے کے لوگوں نے بھی کہا کہ جی تبدیلی لانی چاہیے. ہم نون لیگ کے خلاف ہم مزاحمتی سیاست کرتے تھے، ہماری لوکل ایڈجسٹمنٹ ایسی ہے. ہوں، تو یہاں چودھری کے خلاف ہوتی ہے یا نون لیگ کے خلاف ہوتی ہے. تو سب نے کہا جی کہ ہم پیپلز پارٹی میں اس وقت نہیں کر سکتے، لہذا بزامتی سیاست خان صاحب کر رہے ہیں اور آپ اس کو جوائن کریں. رائٹ، یہ بات تھی اس وقت عقل کی دلیل کی. ٹھیک. لیکن جب میں شامل ہو گیا تو یقین جانیے، یہ پی ٹی آئی کے دوستوں کو بھی پتا ہے، میں جب اندر رائے دیتا تھا تو وہ سارے مجھے کہتے تھے تیرے اندر سے پیپلز پارٹی نہیں نکلتی. مطلب جیالہ وہی موجود ہے پیپلز پارٹی کا نہیں، کہتے ہیں. میں ہمیشہ مزدور کی بات کرتا تھا ایسا ہی ہے. یا ڈیموکریٹک بات کرتا تھا کہ پولیٹیکل ڈائلاگ ہونا چاہیے، وکٹمائزیشن کے خلاف بات کرتا تھا. اور میں چاہتا تھا کہ پولیٹیکل لوگوں میں ڈائلاگ ہوں تاکہ ملک کو کرائسس سے نکالا جائے. اور یقین جانیے ہمیشہ خان صاحب کو ایمانداری کے ساتھ یہی مشورے دیے، اور ان کو یہ بھی مشورے دیتا کہ پی ٹی آئی کے جو پرانے لوگ ہیں جنہوں نے 18 سال آپ کے ساتھ لڑائی لڑی ہے، ایک جدوجہد کی ہے، ایک پارٹی کے اندر رہے ہیں، ان کو اکاموڈیٹ کریں. لیکن وقت جب آتا ہے تو پھر نئے نئے لوگ آ جاتے ہیں اپنے اسٹائل ایپ طریقے سے. تو اب یہ صورتحال ہے. اب جب 6 مہینے سال گزر گیا تو میں نے خان صاحب کو اس وقت پہلے بھی زلفی بخاری صاحب کی موجودگی میں ریزائن دیا تھا، 2020 تھا یا 21 تھا غالباً. تو انہوں نے کہا نہیں، جب پی ٹی ایم ابھی نہیں بنی تھی تو انہوں نے کہا نہیں، کوئی اپوزیشن اتحاد بنانے جا رہی ہے، ابھی تھوڑا صبر کرو. پھر گل صاحب آ گئے، فواد چوہدری صاحب، یہ سارے میڈیا کو ڈیل کرتے تھے، تو آفیشیل اسپوکس پرسن میں تھا. تو میں نے کہا جی نہیں، میرا دل نہیں مانتا کہ میں آفیشیل میں ہوں اور بات کوئی اور کرے. اس کے بعد اور بہت ساری چیزیں ہوئیں، لیکن الٹیمیٹلی یہ جو ہزارہ والا واقعہ ہوا، یہ جب خان صاحب نے کہا بزدار کی جو تعریف نہیں کرتا اور جو وزارہ کے اوپر میری پالیسی کو ٹو نہیں کرتا، یہ باقی اور جو میری پالیسی کو ٹو نہیں کرتا وہ ڈیموکریٹک وے کو ریزائن کر دے کیبنٹ سے. تو میں نے کہا بسم اللہ جی، میں نے جا کے ریزائن ان کو دے دیا. میں نے کہا جی میں نہیں ٹو کرتا. لیکن اس وقت لگتا یہ تھا کہ جو ڈسکشن ہوتی تھی کہ اگر جنرل فیض صاحب آر بی چیف بنیں گے اور اگلے 5 سال بھی خان صاحب کے ہیں، اس وقت لگتا یہی تھا. اس وقت یہ کوئی نہیں کسی کو خیال تھا کہ خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد ہوگا یا خان صاحب کی حکومت آگے نہیں بنے گی، ایسا پی ٹی آئی کے کسی بندے کو خیال نہیں تھا. لیکن میں نے کہا حکومتیں بنے یا نہ بنے، میں نہیں ساتھ چل سکتا. سر آپ نے بڑا خوبصورت طریقے سے دل اور دماغ کی لڑائی کو جسٹیفائی کیا ہے، لیکن جب آپ نے دماغ سے فیصلہ کیا، آپ کی فیملی نے ساتھ دیا، آپ کو بھائی بھی ساتھ کھڑے رہے، باقی بھی، کہ بڑا اچھا فیصلہ ہے، خان صاحب کو جوائن کریں، عوام میں پاپولر ہیں، جوانوں میں پاپولر ہیں، اور ووٹ بینک ہے، بلا بلا چیزیں جب بتائیں. جب آپ نے دل سے فیصلہ کیا پوری فیملی آپ کے خلاف ہوگی سر، آپ کے بھائی نہیں ناراض ہو گئے؟ نہیں نہیں، میرے والد صاحب نے میرے ساتھ ایگری کیا، انہوں نے کہا تم جو فیصلہ کرو گے. اور میرے بھائیوں نے بھی مجھے کہا ٹھیک ہے تمہاری مرضی ہے، جو فیصلہ کرو. کوئی میں ہماری ایسی لڑائی نہیں ہے ہماری بھائیوں میں یا میں فیملی سیاسی میں. بات کر رہا تھا، مطلب نہیں ایک نہیں، میں آرگومنٹ ہوتا ہے. سیاسی وہ ٹھیک ہے ان کی اپنی، انہوں نے کہا، میں نے ان کو نہیں کہا کیونکہ وہ اس وقت ایم پی اے تھے. اس کے بعد عدم اعتماد میں بھی انہوں نے چوری پرویز لائی کو پارٹی کے کہنے پہ ووٹ دیا. لیکن میں کیونکہ ڈیفیکشن کے میں اصولی طور پہ خود خلاف تھا، نہ میں نے ان کو کہا کہ آپ ڈیفیکشن کریں اور نہ میری فیملی ڈیفیکشن کرتی. یہ بھی میں آپ کو اچھا بتا، مجھے جس یاد ہے پارٹی جب... کا مینڈیٹ لیا ہو اسی پارٹی کے ساتھ آپ کو ویری رہنا ٹرو، چاہیے مجھے یاد ہے جب اصولی. آپ نے ریزائن دیا تھا، ویری ان پاپولر فیصلہ، مطلب جو آپ کے دوست تھے، منسٹر تھے، آپ کے حلقے کے لوگ تھے، خان صاحب اپنی پیک پہ تھے، یو ور دا اونلی منسٹر. مجھے تو دو لوگ ہی یاد پڑتے ہیں جنہوں نے کوئی اصولوں کی بنیاد پہ کوئی استعفے دیے ہوئے ہیں.
एक मुझे इसाक हकवानी साहब याद पड़ते हैं, जब ये शौकत अजीज की कैबिनेट में थे, इन्होंने एक अपना अपना उसके वजीर रेलवे के तौर पर इस्तीफा दिया था जनाब मुशर्रफ को, शौकत अजीज को, एक इशू पे कि जनाब कि मैं ये नहीं करता। दूसरा मैंने आपको देखा इन तमाम पिछले 20 सालों के, अगर मैं 2002 के बाद की पॉलिटिक्स है, बड़ा मुश्किल होता है कि मिनिस्टर हैं, पावर में बैठे हैं, नहीं नहीं, कैबिनेट में हैं, कैबिनेट छोड़ना कोई आसान तो आसान नहीं काम होता। नहीं। और उस वक्त मुझे याद है बहुत सारे लोगों ने आपको कहा कि ना करें वो सारी चीजें। अब आपको क्या लगता है, दिमाग का फैसला ठीक था या दिल का फैसला ठीक था आपका? नहीं, अब तो जो दिल का फैसला है, लोग मुझे कहते थे ना, जो मेरे हल्के के लोग भी, बहुत सारे दोस्त भी कहते थे कि क्या आपने बेवकूफ़ी का फैसला किया है, पीपल्स हम्म। पार्टी की पोजीशन कोई नहीं है, आप असेंबली में नहीं आ सकोगे, ये नहीं। हम्म। अब वही लोग मुझे कहते हैं कि आपने बड़ा दानिशमंदाना फैसला किया। मतलब दिल के फैसले आप ये कहना चाह रहे हैं, हम तो जिंदगी भर सुना है नहीं, कि मेरे दिमाग ख्याल में सर, मेरे ख्याल में दिल की बात माननी चाहिए, मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं। मतलब डाई हार्ड रोमांटिक पर्सन सर, इन सेंस। नहीं नहीं, बिल्कुल दिल की बात माननी चाहिए। वाह, अकल की जो मेरा बात भी। होती है उसमें लालच आ जाती है, अकल की बात में लालच और हवस आती है, दिल की बात में लालच और हवस